بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مفتی عزیر گل سکھروی یوٹیوب چینل، جہاں پر آپ کو ہر بات اور ہر مسئلہ شرعی ملتا ہے دلیل کے ساتھ۔ آج کچھ احادیث پڑھیں گے حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ، ایک بہترین بیان جس کا عنوان ہے عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت و اہمیت، عبادات و معمولات۔ دیکھیں جی، قمری یعنی اسلامی سال کا آخری اور 12واں جو مہینہ ہے وہ ذو الحجہ کہلاتا ہے۔ پھر سال کا عباداتی جو پہلا مہینہ اسلامی ہوتا ہے وہ محرم الحرام ہوتا ہے، تو یہ آخری مہینہ ہے ذو الحجہ۔ یہ مہینہ بڑا اہم ہے۔ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن جنہیں ایام العشر کہا گیا ہے، یہ بھی بڑی فضیلت کے حامل ہیں، اور اس ماہ مبارک میں کئی بڑی عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، مسلمان ان عبادات کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بجا لاتے ہیں، محنتیں اور مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ کوئی حج کی عبادت میں سرگردان رہتا ہے تو کوئی قربانی کی اہم عبادت میں مصروف رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن کریم کی سورہ فجر کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ ان چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتوں کی قسم اٹھانے کا معنی یہ ہے کہ بڑی اہم راتیں ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ان سے مراد ذو الحجہ کے ابتدائی دن ہیں، اور یہ سال کے سب سے زیادہ افضل دن ہیں۔ عشرہ ذو الحجہ کے اعمال کی فضیلت، ان ایام کی عبادات اور اعمال اللہ کو بڑے محبوب ہیں۔ بطور خاص ان ایام میں انسان نیک اعمال کرتا ہے، جس عمل کی بھی توفیق ملے اس توفیق کو انسان غنیمت سمجھے، اپنے لیے بہتر سمجھے، پیچھے نہ ہٹے۔ یہی دنیا اور آخرت کی فلاح کا ذریعہ ہیں۔ کسی بھی نیک عمل کو معمولی نہ سمجھے، نہ معلوم اللہ کے ہاں کس عمل کی مقبولیت ہے، اور انسان کی مغفرت کا وہ عمل سبب بن جاتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل کرنا اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں یعنی ذی الحجہ کے پہلے 10 سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ان ایام کے علاوہ دوسرے دنوں میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کے نیک اعمال کے برابر نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں۔ پھر فرمایا ہاں، اس آدمی کا جہاد جو اپنی جان مال کے ساتھ اللہ کی راہ میں لڑنے نکلے پھر واپس نہ ہو، ان دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر جہاد ایسا ہو جس میں مال و جان سب اللہ کی راہ میں قربان ہو جائے، جہاد کرنے والا مرتبہ شہادت پا جائے، تو وہ جہاد البتہ اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں کے نیک اعمال سے بھی زیادہ محبوب ہے، کیونکہ ثواب نفس کشی مشقت کے بقدر ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے راہ میں اپنے جان مال قربان کر دینے سے زیادہ نفس کشی جو ہے اور مشقت کیا ہو سکتی ہے۔ بہرحال ذو الحجہ کے پہلے 10 کے اعمال اس اعتبار سے سب سے زیادہ محبوب ہیں کہ بہت زیادہ برگزیدہ اور باعظمت و فضیلت دن یعنی عرفہ انہی دنوں میں آتا ہے۔ افعال حج بھی انہی ایام میں ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں کون سے اعمال کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ ان ایام میں ایک دن کا روزہ اللہ کے ہاں ثواب میں 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ ایک رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کی طرح اجر و ثواب رکھتی ہے۔ اس روایت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ان دنوں میں روزے رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس قدر ممکن ہو عبادات کریں، خصوصاً رات کے اوقات اور رات کا جو آخری حصہ ہے اس میں جسے عبادت کی توفیق مل جائے، وہ اگرچہ 2 رکعت نفل ہی کیوں نہ ہو، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اچھا جی، دوسری روایت میں
ان ایام میں کثرت سے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہا کرو، کیونکہ یہ ایام تحلیل تکبیر اللہ کے ذکر کے ہیں۔ بعض روایات میں تحمید یعنی الحمدللہ کے پڑھنے کا بھی حکم آیا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ان ایام میں ذکر کی کثرت کرنی چاہیے، ذکر اذکار ہوں، قرآن پاک کی تلاوت ہو اور درود پاک کا ورد ہو۔ اچھا جی، 9 ذی الحجہ کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ ان ایام میں اگر کوئی آدمی باقی دنوں میں روزے کا اہتمام نہ بھی کر سکے تو کم از کم 9 ذی الحجہ کے روزے کا تو ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ یعنی ہمارے ہاں حساب سے جس دن ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہو، عید سے ایک دن پہلے اس دن روزہ ضرور ہمیں رکھنا چاہیے۔ اس میں ایک روزے کی بھی مستقل فضیلت احادیث میں بیان ہوئی ہے۔ صحیح مسلم میں، ترمذی شریف میں، دیگر کتابوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ اس کے بعد والے سال، اس کے پہلے والے سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ یعنی ایک دن کا روزہ اتنا بابرکت ہے کہ 2 سالوں کے گناہ اس کی وجہ سے معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت اور شان کریمی ہے۔ اس بارے میں شک کے بجائے پختہ عزم اور یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی انتہائی کریم ہیں اور مختار ہیں کہ جس دن جس گھڑی کے جس عمل کو اپنے کرم سے جتنی بڑی قیمت اور اجر و ثواب مقرر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے یقین کے جذبے کے ساتھ ان اعمال میں لگنا چاہیے۔ اچھا جی، اور اسی کے ساتھ ساتھ قربانی کرنے والا بال ناخن نہ کٹوائے۔ ذی الحجہ کے پہلے عشرے سے متعلق ایک ہدایت یہ بھی ہمیں دی گئی ہے کہ جو شخص قربانی کرتا ہو وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے کے بعد حجاج کرام سے مشابہت کے لیے ناخن اور بال کٹوانے سے اعتراض کرے۔ اس سلسلے میں کتب احادیث میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب ذی الحجہ کا پہلا عشرہ شروع ہو جائے تو تم میں سے جو آدمی قربانی کرنے کا ارادہ کرے وہ اس وقت تک جب تک کہ قربانی نہ کرے اپنے بال اور ناخن بالکل نہ کتروائے۔ اس روایت میں قربانی کرنے والوں کو بقرہ عید کے چاند دیکھنے کے بعد قربانی کر لینے تک بال وغیرہ کٹوانے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ جو لوگ حج کر رہے ہیں، احرام کی حالت میں ہیں، وہ بال ناخن نہیں کٹوا سکتے، لہذا دوسرے لوگوں کو بھی احرام والوں کی مشابہت حاصل ہو جائے گی۔ البتہ یہ ممانعات تنزیہی ہے، یعنی مستحب ہے، لہذا بال وغیرہ کا نہ کٹوانا مستحب ہے، اس کے خلاف عمل کرنا ترک اولا ہے، لیکن حرام نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ لیں کہ حرام نہیں ہے، اگر وہ کرتا ہے تو کر لے بھائی، کوئی بات نہیں ہے۔ لہذا کسی کو ضرورت ہو یا کوئی عذر ہو اور وہ بال ناخن کٹوا دے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو موقع دیا گیا ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے بھی حج اور حجاج کرام سے ایک نسبت اور ایک مشابہت قائم ہو جاتی ہے اور ان کے ساتھ کچھ اعمال میں شریک ہو جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ عشرہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن بڑے مقدس، محترم اور باعظمت ہیں۔ ان دنوں میں نیک اعمال بطور خاص اللہ کے ہاں بڑے پسند کیے جاتے ہیں، لہذا ان ایام میں روزوں کی بھی اور عبادات، نوافل، ذکر اور تلاوت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ قربانی کرنے والوں کو چاند دیکھنے سے قبل ہی بال ناخن درست کروا کر حدیث کے مطابق حجاج کے ساتھ مشابہت کی بنا پر چاند کے بعد بال ناخن کٹوانے سے اعتراض کرنا چاہیے۔ یہ مشابہت بھی انشاءاللہ ہمارے لیے رحمت اور برکت کا سبب بن سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی اور آپ کے لیے اگر مفید ثابت ہے، آپ کو اگر اس سے فائدہ ہوا ہے تو ضرور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت اپنے بھائی، اپنے میزبان مفتی عزیر گل سکھروی کو۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔